ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہے. ان کے سامنے ایک آدمی نے چھینک لی اور چھینک لینے پہ کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ میں چھینک لینے کے موقع پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھتا ہوں. ان الفاظ کے بارے میں اگر میری رائے پوچھی جائے، آپ کی رائے پوچھی جائے، تو شاید میری رائے یہ ہو، آپ کی رائے یہ ہو کہ اس آدمی نے بہت ہی اچھا کام کیا. نبی علیہ السلام نے تو یہ سکھایا تھا کہ الحمدللہ پڑھا جائے، صحابہ کرام تو الحمدللہ پڑھتے رہے، لیکن اس آدمی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے الحمدللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے اوپر سلام بھی پڑھا ہے. بہت اچھا کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہاں پہ جو موجود تھے وہ عبداللہ بن عمر تھے، وہ میں نہیں تھا، وہ آپ نہیں تھے. میری سوچ آپ کی سوچ سطحی قسم کی سوچ ہے. ہم دین کو گہرائی سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. عبداللہ بن عمر نے اس آدمی کو شاباش نہیں دی، اسے ڈانٹ پلائی اور اسے کہا کہ چھینک لینے کے موقع پہ الحمدللہ کے بعد والسلام علی رسول اللہ کہنا مجھے بھی آتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. یہ ہے آپ سے محبت، اور یہ محبت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے دین کو اسی شکل پہ رہنے دیا جائے جس شکل پہ آپ نے اسے چھوڑا تھا، اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے. ایک اور منظر دیکھیے ذرا. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں حج میں مینا میں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھاتے رہے. زور کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں. یہ سنت تھی نبی علیہ السلام کی، یہ طریقہ تھا ابو بکر صدیق کا، اسی کو اپنایا عمر فاروق نے، اسی کو اختیار کیا جناب عثمان بن عفان نے. لیکن اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے مینا میں 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھانی شروع کر دی. عبداللہ بن مسعود کو اس بات کا علم ہوا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انا للہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر کہنے لگے کہ اگر میں 2 رکعتیں ادا کروں اور اللہ تعالیٰ وہ 2 رکعتیں قبول کر لے، یہ میرے نزدیک 4 رکعتوں سے بہتر ہے. جناب عثمان بن عفان نے 4 کیوں پڑھی؟ اس میں ان کا کوئی عذر ہوگا،
علماء کرام نے اس بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو۔ بہرحال وہ جنتی شخص تھے، ذو النورین تھے، آپ کے ڈبل داماد تھے، اور جنہیں دنیا میں جنت کی ایک بار نہیں کئی بار خوشخبری ملی ہے وہ تھے، خلیفہ راشد تھے۔ ان پہ اعتراض نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کرنے کی ہم میں جرأت ہے، کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، ہمارا یہی حسن ظن ہے۔ لیکن جہاں تک ان کا عمل ہے تو عبداللہ بن مسعود کا تبصرہ ہے، دوسرے صحابی کا تبصرہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ کوفہ شہر کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فجر کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے گھر آتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کے گھر کے باہر ان کے کئی اور شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے انتظار کر رہے ہیں کہ استاد محترم کب گھر سے باہر نکلیں گے، پھر ایک ساتھ مسجد میں چلتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری آ گئے، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ جب عبداللہ بن مسعود گھر سے باہر نکلے تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن، اور ابو عبد الرحمن کنیت ہے کس کی؟ عبداللہ بن مسعود کی۔ میں احباب کی توجہ چاہوں گا، کئی احباب مسجد میں ہیں لیکن دھیان نہیں ہے خطبے کی طرف، جبکہ خطبہ جمعہ میں ہر آدمی کی توجہ صرف اور صرف خطیب کی گفتگو کی طرف ہونی چاہیے، خطیب کوئی بھی ہو۔ یہ خطبہ جمعہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں، یہ نبی علیہ السلام نے خطبہ جمعہ کو اہمیت دی ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ابو عبد الرحمن، میں ابھی مسجد گیا تھا، وہاں پہ میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے۔ الفاظ سنیے دھیان سے، کیا کہہ رہے ہیں صحابی ابو موسیٰ اشعری؟ میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے جو نئی چیز دیکھی ہے وہ خیر پہ مبنی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ پہلے کہہ رہے ہیں نئی چیز ہے، پھر کہہ رہے ہیں لیکن جو چیز دیکھی ہے وہ خیر پہ مبنی ہے، الحمدللہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بڑے صحابی سے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کیا دیکھا ہے تو نے؟ جی مسجد میں لوگ گروپوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 آدمی، یہ 10 آدمی، یہ 10 آدمی، اور ہر گروپ کا ایک امیر ہے، سربراہ ہے، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں گننے کے لیے، ذکر کو شمار کرنے کے لیے۔ ان کا امیر، ان کا بڑا، ان کا سربراہ ہر آدمی سے باری باری کہتا ہے کہ آپ کہیں 100 بار سبحان اللہ۔ اب یہ کہہ رہا ہے اور گن رہا ہے، پھر اگلے آدمی کی باری آتی ہے، پھر اس سے اگلے آدمی کی، سبحان اللہ سب نے کہہ لیا، اب کہو جی الحمدللہ، اب کہو جی اللہ اکبر، اب کہو جی لا الہ الا اللہ۔ آپ کی کیا رائے ہے اس مجلس کے بارے میں؟ میری رائے کیا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کس میں؟ مسجد میں، اجتماعی طور پہ۔ اور اجتماعی طور پہ ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کوئی اکتاتا نہیں ہے، سب مل کر جوش و خروش سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بڑا زبردست طریقہ ہے، بڑی زبردست روایت ڈالی جا رہی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے تو ہماری تو یہی رائے ہوگی، لیکن ذرا عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور ان لوگوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے دیکھتے رہے چپ چاپ کے کیا کر رہے ہیں، جائزہ لیتے رہے، پھر کہنے لگے یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ ما ھذا الذی اراکم تصنعون۔ ان کے انداز شاباش دینے کا نہیں ہے، انداز ڈانٹ پلانے کا ہے۔ آج اگر میں کسی آدمی کو باہر کسی بدعت سے روکوں، اس ممبر پہ کھڑے ہو کے بدعات سے روکوں، تو آپ نے کہنا مولوی صاحب بڑی سختی کرتے ہیں، مولوی صاحب اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں، مولوی صاحب نیک کاموں سے روکتے ہیں، گانے والوں کو کوئی نہیں روکتا، فلم دیکھنے والوں کو کوئی نہیں روکتا۔ روکتے ہیں تو کس سے روکتے ہیں؟ عید میلاد النبی سے روکتے ہیں۔ روکتے ہیں تو کس سے روکتے ہیں؟ تیجے سے روکتے ہیں، 7ویں سے روکتے ہیں، 40ویں سے روکتے ہیں، برسی سے روکتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کو تکلیف کیا ہے۔ آئیے ذرا پوچھتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ کیا مسئلہ ہے۔
عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تم کو کیا دیکھ رہا ہوں، کیا حرکت کر رہے ہو؟ کہنے لگے ابو عبد الرحمن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اسے گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں۔ کہا اپنے گناہوں کو شمار کیا کرو، جہاں تک تعلق ہے تمہاری نیکیوں کا میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اللہ شمار کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی ڈانٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں شدت آتی چلی جا رہی ہے، اور ان کا رویہ آگے سے بڑا نرم ہے، وہ میٹھے بول رہے ہیں، وہ بڑے پیار سے گفتگو کر رہے ہیں، اور عام آدمی اس موقع پہ متاثر ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جو بظاہر نیکی کر رہے ہوں اور میٹھے بول رہے ہوں، اور جو ان کو ڈانٹ رہا ہو، ان پہ سختی کر رہا ہو، اس کو برا جانتے ہیں۔ یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کی ڈانٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ان کو قسم اٹھانی پڑی۔ کہا اللہ کی قسم ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ برا نہیں ہے، ہماری نیت نیک ہے، ہمارا ارادہ خیر کا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے بھائیوں سے سوال کریں، وہ یہی کہیں گے ہم تو اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تو آپ کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں ان مجالس میں، ہم آپ کی سیرت لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں کیا غلطی ہے بتائیے؟ کیا جرم کر لیا ہم نے؟ کیوں ہم سے ناراض رہتے ہو؟ بلکہ پھر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس صف میں کھڑا کرو گے؟ یہ کام صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کیا، آپ کو کس صف میں کھڑا کرو گے؟ صحابہ کرام کو کس صف میں کھڑا کرو گے؟ تابعین نے یہ کام نہیں کیا، انہیں کس صف میں کھڑا کرو گے؟ 4 اماموں میں سے کسی امام نے کام نہیں کیا، انہیں کس صف میں کھڑا کرو گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا، انہیں کس صف میں کھڑا کرو گے؟ کیا نعوذ باللہ ان کے اوپر بھی ابلیس کا لفظ بولا جائے گا؟ ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا، نہ اس کی ترغیب دی، نہ اس کی طرف کوئی اشارہ دیا، وہ اس کام سے بہت دور تھے، انہیں کس صف میں کھڑا کرو گے؟ کتنی جرأت سے تم یہ شعر پڑھ جاتے ہو کہ سوائے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے؟ صحابہ کرام نے تو یہ خوشی نہیں منائی، تابعین نے تو یہ خوشی نہیں منائی، 4 اماموں میں سے کسی نے خوشی نہیں منائی، انہیں کس صف میں کھڑا کرو گے؟ یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کی ڈانٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر کہنے لگے، الفاظ سنیے ذرا اور نوٹ کیجیے عبداللہ بن مسعود کے الفاظ۔ کہا ابھی تو وہ برتن ٹوٹے نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کیا کرتے تھے، ابھی تو وہ لباس پوشیدہ نہیں ہوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کیا کرتے تھے، اور تم نے اتنی جلدی دین میں ایسی چیزیں داخل کرنی شروع کر دی ہیں۔ وہ آگے سے بار بار قسمیں دے رہے ہیں، وہ عبد الرحمن ہماری بھی سنیں، ہمارا ارادہ برائی کا نہیں ہے، خیر کا ارادہ ہے، ہماری نیت بڑی نیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن جو کام ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ کام کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر۔ کام کیا کر رہے تھے؟ اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر، اسے شمار کر رہے تھے، ایک امیر، ایک جماعت، ایک گروپ بنایا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن ترغیب دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اور آج یہ لوگ اکٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، عبداللہ بن مسعود ان کے اوپر چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اوپر سختی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ لا الہ کہنا اچھی بات، سبحان اللہ کہنا اچھی بات، اللہ اکبر کہنا اچھی بات، لیکن اجتماعی طور پہ 10 آدمیوں کا گروپ بنا کر ایک امیر مقرر کر کے اجتماعی ذکر کرنا، پھر اسے گننا، یہ ایک نئی شکل تھی
اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کی ترغیب نہیں دی، صحابہ کرام نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ اگر عبداللہ بن مسعود اس دن خاموش ہو جاتے، یہ طریقہ مزید آگے بڑھتا، یہ بدعات مزید آگے بڑھتی۔ عبداللہ بن مسعود خاموش نہیں ہوئے، انہیں ڈانٹا اور انہیں روکا اس عمل سے، تاکہ ایسی چیزوں کو رواج نہ دیا جائے اور ایسی چیزیں معاشرے میں پھیلائی نہ جائیں، بلکہ ان کے سامنے رکاوٹ بنا جائے اور لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے دین وہی رہے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے تھے۔ آپ کے دین میں کوئی نئی عبادت لے کر آنا یا پرانی عبادت کو نئی شکل دینا یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، یہ آپ کے دین کو تبدیل کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ رہے ہیں۔ اور پھر بدعات کا انجام کیا ہوتا ہے، ایسے نئے نئے طریقوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس واقعے کو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جب خوارج کی اور صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوئی تو یہ لوگ جو اس انداز سے اجتماعی ذکر کرنے والے تھے، یہ صحابہ کرام کے مخالفین کی صف میں کھڑے تھے، خوارج کی صف میں کھڑے تھے اور صحابہ کرام پہ تیروں کی بارش برسا رہے تھے۔ یہ بدعات کا انجام ہوتا ہے، دین میں نئے نئے طریقے نکالنے کا انجام ہوتا ہے۔ کیا وہ دین تھوڑا ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے؟ کیا وہ سارے کے اوپر عمل کر لیا ہے؟ اگر سارے کے اوپر عمل کر لیا ہے تب بھی اسی کے اوپر بار بار عمل کرتے رہیں اور دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنے سے بعد رہیں، دور رہیں۔ اس لیے تو ہم عید کے موقع پہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ عید کے موقع پہ تکبیریں کہی جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد، لیکن ایک آواز کے ساتھ کورس کی شکل میں سب ذکر کر رہے ہوں، یہ تکبیریں پڑھ رہے ہوں تو یہ غلط ہوگا، یہ دین میں اضافہ ہوگا، یہ بدعت ہوگی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، چوری جرم، ڈاکہ جرم، بدکاری جرم، لیکن آپ کے دین کو تبدیل کرنا، نیکی کے نام پہ آپ کے دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اللہ نے اختیار دیا تھا دین بتانے کا، میں اور آپ وہی دین آگے پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی نئی عبادت گھڑنے کی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے۔ بتائیے تیجا، ساتواں، 40واں برسی یہ کام صحابہ کرام نے کیے؟ کیا ان کے زمانے میں لوگ فوت نہیں ہوتے تھے؟ کیا انہیں اصال ثواب کرنے کا شوق نہیں تھا؟ یقیناً تھا، ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ نیکی کے ہر میدان میں ہم سے کہیں آگے تھے، لیکن جو کام انہوں نے نہیں کیے، تقاضے ان کے زمانے میں موجود تھے، فوتیاں ان کے زمانے میں ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش ان کے زمانے میں بھی آتا رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آیا، 23 بار آیا، ایک بار بھی آپ نے اشارہ نہیں دیا کہ میرا یہ یوم ولادت ہے اور اس دن تم نے خصوصی مجلس منعقد کرنی ہے، خصوصی اس کا اہتمام کرنا ہے، کبھی نہیں کہا۔ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر محب رسول کون ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام؟ جناب عمر فاروق سے بڑھ کر محب رسول کون ہوگا؟ جناب عثمان سے بڑھ کر آپ سے محبت کس کو ہوگی؟ آل بیت جناب علی حسن سے محبت آپ سے بڑھ کر کس کو ہوگی؟ ان میں سے کبھی بھی کسی نے آپ کے یوم پیدائش کو بطور جشن، بطور تہوار نہیں منایا۔ کوئی بھی آدمی یہ دیکھ کر مرعوب نہ ہو کہ عید میلاد النبی نہ منانے والے تھوڑے رہ گئے ہیں، ان کی اکثریت ہے۔ دین اکثریت کا نام نہیں ہے، دین اس طریقے کا نام ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنایا، اور حق والے ہمیشہ تھوڑی تعداد میں رہے ہیں، یہ اصول معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین میں جو نئے نئے چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں ان سے دور رہا جائے۔ ہمیں 2 عیدیں دی گئی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تیسری کسی عید کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہاں پہ لوگ 2 دن منایا کرتے تھے، 2 دن منایا کرتے تھے تہوار کے طور پہ، جشن کے طور پہ۔
آپ علیہ السلام نے سوال کیا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ ہم نے 2 دن مقرر کر رکھے ہیں، ان 2 دنوں میں ہم کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے ان 2 کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دے دیے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے وہ 2 دن تمہارے ہو گئے، 2 اللہ کی طرف سے ہو گئے، ٹوٹل 4 دن ہو گئے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک عید الفطر ہو گئی، ایک عید الاضحیٰ ہو گئی، اور تیسرا دن میرے یوم پیدائش کو مقرر کر لیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی میرے بھائیوں۔ ان کاموں سے بچا جائے۔ ہمارے احباب کہتے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ابو لہب نے عید میلاد النبی منائی تھی، اس کو بھی بڑا فائدہ ہوا تھا، پتہ نہیں کب منائی، کہاں منائی۔ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ولادت کی خوشی اس کے والدین رشتے دار مناتے ہیں، اور اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے یقیناً آپ کی والدہ خوش ہوئی، آپ کے دادا خوش ہوئے، آپ کے چچا خوش ہوئے، آپ کے رشتے دار خوش ہوئے، اور یہ آپ کی ولادت کی خوشی تھی، اس میں وہ سب شریک ہوئے ہوں گے۔ یہ آپ کے نبی ہونے کی خوشی نہیں تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پھر آپ کے یوم پیدائش کو اگلے سال بطور تہوار، بطور جشن منایا گیا؟ کیا اس کی سالگرہ منائی گئی؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ جب خوشی آئے، ہر کوئی خوشی مناتا ہے شریعت کی حدود میں رہ کر، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن خوشی کی سالگرہ منانا، ولادت کی سالگرہ منانا، عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کو عیسائی بطور عید مناتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہوئے مسلمان یہ کام کریں، یہ ہمارا سوال ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے یوم ولادت کو بطور تہوار، بطور عید صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، 4 اماموں نے نہیں منایا۔ اور اس کا آغاز کیا تو کس نے کیا یہ بھی سن لیں۔ کوئی خیر کا کام ہوتا تو آغاز کرنے والے اللہ کے نبی ہوتے علیہ السلام، خیر کا کام ہوتا آغاز کرنے والے ابو بکر ہوتے، عمر ہوتے، عثمان ہوتے، علی ہوتے، حسن ہوتے، معاویہ ہوتے، کوئی صحابی ہوتے، کوئی تابعی ہوتا، کوئی تبع تابعی ہوتا، کوئی 4 اماموں میں سے ایک ہوتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کا آغاز کرنے والے لوگ پہلی صدی کے لوگ نہیں تھے، دوسری صدی کے لوگ نہیں تھے، تیسری صدی کے لوگ نہیں تھے، چوتھی صدی کے وہ لوگ تھے جو مصر پہ حکمران تھے، انہیں فاطمی کہا جاتا تھا۔ وہ غلط طور پہ اپنی تابعین تبع تابعین نے نہیں بتایا، نہیں کیا، تو میں اس کام کو درست نہیں سمجھتا، اس لیے میں یہ کھانا نہیں لے سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ معذرت آپ کی طرف سے تبلیغ ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو نبی علیہ السلام دے کر گئے تھے، جس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا، جس پہ تابعین تبع تابعین نے عمل کیا، جس پہ 4 اماموں نے عمل کیا، اور جس پہ شیخ القادیانی رحمہ اللہ جیسے بزرگ عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین میں کسی قسم کا اضافہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میرے مخاطب میرے وہ بھائی تھے جو عید میلاد النبی نہیں مناتے، لیکن افسوس ان کے اوپر یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی منانے کو کوئی مسئلہ بھی نہیں سمجھتے، یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں شاید منا لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ منا لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ افسوس کا اظہار یہ ہے آج کے خطبہ جمعہ میں مخاطب میرے یہ بھائی تھے جو مناتے تو نہیں ہیں لیکن منانے کو کوئی مسئلہ بھی نہیں سمجھتے، معمول کی کارروائی جانتے ہیں۔ میری گفتگو ان سے ہو رہی تھی
کوئی بھی والد 12 ربیع الاول کو اپنی اولاد کو لے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ آج آپ کا یوم پیدائش ہے، ہم غلط حرکات نہیں کریں گے، ہم یہ جھنڈیاں وغیرہ لگانا، یہ جلوس نکالنا، یہ ڈول بجانا، یہ ہم کام نہیں کریں گے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ، کیا کریں گے ہم آج آپ کی سیرت کی کسی کتاب کا مل کر مطالعہ کریں گے، رحیق المختوم پڑھیں گے۔ تو یہ کیسا ہے؟ یہ انہی کی مشابہت ہے اور کیا ہے؟ اگر تو آپ پورا سال یہی کام کرتے ہیں تو 12 ربیع الاول کو بھی کریں، اچھی بات ہے۔ اگر آپ ہر چھٹی کے دن ایسا کرتے ہیں تو 12 ربیع الاول کا دن چھٹی کا دن ہے، اس دن بھی آپ کریں۔ اگر آپ ہر اتوار کو اپنی اولاد کو لے کر بیٹھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس دن بھی کریں، میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صرف یہ سوچ کے کہ آج آپ کا یوم پیدائش ہے اس وجہ سے سیرت پڑھنی ہے، تو یہ وہی چیز ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ورنہ ان کے عقل مند لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو سادہ انداز سے منایا جائے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں منایا جائے، اور میرا اور آپ کا پیغام یہ ہے کہ نہ منایا جائے۔ یہ سوچ کر کہ آپ کا یوم پیدائش ہے کچھ بھی نہ کیا جائے۔ ہاں، پورا سال آپ سے محبت کا اظہار کیا جائے، پورا سال آپ کی سیرت پڑھی جائے، پورا سال آپ کی سیرت پڑھائی جائے، ہر موقع پہ آپ کی محبت اپنے دلوں میں پڑھائی جائے، الحمدللہ، لیکن اس کے لیے آپ کی پیدائش کے دن کو خاص کرنا یہ مسئلہ ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ وہ کام ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور خیر کا کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جو ہم کریں اور صحابہ کرام نے نہ کیا۔ وہ خیر کے کاموں میں ہم سے کہیں آگے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت دے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق دے، صحابہ کرام والے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ